بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم جماعت ہفتم کی اردو کی کتاب شروع کریں گے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کتاب میں 26 اسباق ہیں۔ ہم سب سے پہلے ہر سبق کو پڑھیں گے اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، بعد میں اس کی مشق کریں گے۔ مشق میں کچھ سوالات میں آپ کو کر کے دوں گا اور کچھ سوالات آپ کے لیے ہوں گے۔ تو آئیے بچوں، جماعت ہفتم اردو کی کتاب کا پہلا سبق حمد پڑھتے ہیں۔ پڑھنے سے پہلے اپنے ارد گرد دیکھ کر بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کون کون سے احسانات کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے چند صفاتی نام اور ان کے معنی بتائیں۔ خدائی کے مالک، دو عالم کے مولا، تیری ذات عالی، تیری شان یکتا، تیرا ذکر بالا، تیرا حسن اعلیٰ، صفت تیری رب تبارک تعالی، تیرا نور جلوہ فگن چاندنی میں، ستاروں میں خورشید کی روشنی میں، زمیں کا حسین فرش تو نے بنایا، سکون بخش عالم یہ سبزہ اگایا، درختوں سے زینت زمیں کو عطا کی، حسین بیل بوٹوں سے رونق بڑھائی، یہ جاڑا، یہ گرمی، یہ بارش کا موسم، یہ سورج کی کرنیں، یہ تاروں کی چمچم، زمیں پہ فلک کا حسین شامیانہ، خدائی کا یہ خوشنما کارخانہ، درندے چرندے پرندے یہ حیواں، یہ جن و ملک اور یہ نوع انسان، ملی ہے جسے بھی یہاں زندگانی، تیرا فضل ہے یہ تیری مہربانی، کھلانا پلانا بنانا مٹانا، ہنسانا رلانا سلانا جگانا، تیرے ہاتھ میں ہے ہر ایک کام مولا، ہے سب تیرے بندے تو مالک ہے سب کا، شب و روز تجھ سے ہماری دعا ہے، یہی مدعا ہے یہی التجا ہے، ہمیشہ ہمیں راہ سیدھی چلانا، ادب ساری دنیا کا ہم کو سکھانا، تیری عظمتوں کے صدا گیت گائیں، تیری یاد کی دل میں شمع جلائیں۔ پڑھنے کے دوران میں زمیں پہ فلک کا حسین شامیانہ سے کیا مراد ہے؟ حمد میں انسانوں کے علاوہ اور کون سی مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے؟ آئیں مزید جانیں۔ قرآن مجید میں ایک سورت الجن کے نام سے موجود ہے۔ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جنہیں آگ سے پیدا کیا گیا ہے۔ یاد رکھنے کی باتیں: اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کا مالک اور اپنی شان میں یکتا ہے۔ زمین میں یہ چہل پہل اور آسمان کی خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی کامیابی کی دعا مانگنی چاہیے۔ آئیے بچوں، اب ان اشعار کی تشریح کرتے ہیں۔ حمد نظم کی وہ قسم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو۔ خدائی کے مالک، دو عالم کے مولا، تیری ذات عالی، تیری شان یکتا۔ اس حمد کے پہلے شعر میں شاعر کہتا ہے کہ خدائی کے مالک اور دونوں جہانوں کے مولا یعنی پیدا کرنے والا اور دوست اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تیری شان عالی ہے اور بے مثال ہے اور یکتا ہے یعنی ایک ہی ہے، کوئی دوسرا شریک نہیں ہے اس میں۔ تیرا ذکر بالا، تیرا حسن اعلیٰ، صفت تیری رب تبارک تعالی۔ تیرا ذکر بالا، جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا وہ اونچا ہے، بلند ہے۔ تیرا حسن اعلیٰ، اور جو حسن ہے وہ بھی بے مثال ہے، اور جتنی بھی صفات ہیں، جتنی بھی خوبیاں ہیں، وہ سب باری تعالیٰ کے لیے ہی ہے۔ تیرا نور جلوہ فگن چاندنی میں، ستاروں میں خورشید کی روشنی میں، یعنی جو چاند کی روشنی ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا نور ہی ہے جو نظر آ رہا ہے ظاہر ہو کر۔ اسی طرح ستاروں کی اور سورج کی جو روشنی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا نور ہی ہے۔ زمین کا حسین فرش تو نے بنایا، سکون بخش عالم یہ سبزہ اگایا۔ یہ زمین جو رہنے کے قابل ہے سو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، یہ سبزہ جو کہ عالم کو، دنیا کو سکون بخشتا ہے، یہ اگایا۔ درختوں سے زینت زمیں کو عطا کی، حسین بیل بوٹوں سے رونق بڑھائی۔ درختوں سے زمین کی خوبصورتی کو بڑھایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو بیل بوٹے ہیں اس سے اس کی رونق اور اس کی خوبصورتی کو مزید بڑھایا گیا۔ یہ جاڑا، یہ گرمی، یہ بارش کا موسم، یہ سورج کی کرنیں، یہ تاروں کی چمچم۔ سردی ہو، گرمی ہو، بارش کا موسم ہو اور سورج کی روشنی ہو دن میں یا رات کو، تاروں کی چمک ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کرتا ہے۔ زمیں پہ فلک کا حسین شامیانہ، خدائی کا یہ خوشنما کارخانہ۔ شامیانہ کہتے ہیں اس قنات کو جو کہ شادی بیاہ یا کسی تقریب کے موقع پر سجائی جاتی ہے۔ آسمان کو یہاں تشبیہ دی گئی ہے شامیانے سے کہ ایک خوبصورت نیلے رنگ کا آسمان جو ہے وہ شامیانے کے طور پر زمین کے اوپر سجایا گیا ہے۔ درندے چرندے پرندے یہ حیواں، یہ جن و ملک اور یہ نوع انسان۔
اس دنیا کی جتنی مخلوقات ہیں، چاہے وہ درندے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، تمام تر حیوان یعنی جن اور ملائکہ، اور یہ نوع انسان اور مختلف اقسام کے انسان جو اس دنیا میں بستے ہیں، مختلف رنگ و نسل کے انسان، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ ملی ہے جسے بھی یہاں زندگانی، تیرا فضل ہے یہ تیری مہربانی۔ یہاں جس کو بھی زندگی عطا کی گئی ہے یہ صرف تیرے فضل سے ہی ہے، اور یہ مہربانی تمہاری ہی ہے۔ کھلانا پلانا، بنانا مٹانا، ہنسانا رلانا، سلانا جگانا، اور نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یا مخلوقات کو پیدا فرمایا، بلکہ ان کے کھلانے پلانے اور ہنسانے رلانے کے ساتھ ساتھ جگانے اور سلانے کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں۔ تیرے ہاتھ میں ہے ہر ایک کام مولا، ہے سب تیرے بندے، تو مالک ہے سب کا، شب و روز تجھ سے ہماری دعا ہے، یہی مدعا ہے، یہی التجا ہے۔ اس بند میں شاعر پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہے اور دعا میں یہ التجا کر رہا ہے۔ اس شعر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی گئی ہے کہ جو کام کرنے والا ہے وہ یا رب تو ہی ہے، دن رات ہماری یہی دعا ہے، ہمیشہ ہمیں راہ سیدھی چلانا، ادب ساری دنیا کا ہم کو سکھانا، کہ ہمیں ہمیشہ سیدھی راہ پر چلاتے رہنا اور ساری دنیا کا ادب کرنے کا ہنر سکھانا۔ تیری عظمتوں کے صدا گیت گائیں، تیری یاد کی دل میں شمع جلائیں، اور ہم ہمیشہ تیری ہی تعریف بیان کرتے رہیں اور تیری ہی یاد ہمیشہ ہمارے دلوں میں جاگتی رہے۔ اب ہم مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اہم الفاظ اور ان کے معنی: یکتا، اکیلا، بے مثل، التجا، گزارش یا درخواست، جلوہ فگن، نمودار یا ظاہر ہونا، مدعا، مطلب یا مقصد، خورشید، سورج، زینت، خوبصورتی یا سجاوٹ، بالا، اونچا یا بلند، عظمتوں، عظمت کی جمع یا بڑائی، فضل، مہربانی۔ سوال نمبر 2 ہے، دیے ہوئے سوالات کے جوابات دیں۔ خدائی سے کیا مراد ہے؟ خدائی سے مراد تمام تر مخلوقات جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، ساری کائناتیں اور زمین و آسمان، یہ سب اس میں شامل ہے۔ شاعر نے حمد میں کیا دعا مانگی ہے؟ شاعر نے حمد میں یہ دعا مانگی ہے کہ ہمیشہ ہماری زبان پر تیرا ہی ذکر ہو اللہ، اور ہمیں سب کا عزت و احترام کرنے والا بنا دے۔ اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں پر ایک نوٹ لکھیں۔ تو بچوں یہ سوال آپ کے کرنے کا ہے۔ یہ جتنی صفات ہم نے یہاں حمد میں شعر کی شکل میں پڑھی ہیں، ان سب کو نثر کی شکل میں لکھیں، یعنی سادہ روانی کے ساتھ لکھ لیں، تو آپ کا ایک نوٹ پورا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں پر۔ اس شعر کا مفہوم بتائیں۔ زمیں کا ہنسی فرش تو نے بنایا، سکون بخش عالم یہ سبزہ اگایا۔ اس شعر کا مفہوم ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں۔ اگلا سوال ہے، حمد میں دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں سے 5 کے نام بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں سے حمد میں اگر ہم غور کریں جس کا ذکر آیا ہے تو وہ سورج، چاند، ستارے، زمین اور اس کے ساتھ ساتھ درخت اور حسین بیل بوٹے وغیرہ ہیں۔ اگلا سوال ہے، نظم کے مطابق درست لفظ کا انتخاب کر کے مصرع مکمل کریں۔ تیرا ذکر بالا، تیرا حسن اعلیٰ۔ جی ہاں، حجم نہیں بلکہ حسن کا لفظ یہاں آئے گا۔ درختوں سے زینت زمیں کو عطا کی، باہر نہیں بلکہ زمین۔ خدائی کا یہ خوشنما کارخانہ، دل ربا نہیں بلکہ خوشنما کارخانہ۔ یہ جن و ملک اور یہ نوع انسان، ملک آئے گا یہاں، فلک نہیں۔ ادب ساری دنیا کا ہم کو سکھانا، بستی نہیں بلکہ دنیا۔ بات سے نکلے بات۔ اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، کم از کم 5 نعمتوں کے بارے میں آپس میں تبادلہ خیال کریں۔ تو بچوں یہ آپ نے اپنے گھر میں دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر کرنا ہے۔ جوڑوں کی شکل میں حمد میں سے اپنی پسند کا شعر ایک دوسرے کو سنائیں۔ اگلا سوال ہے، قواعد سیکھیں۔ اسم معرفہ، وہ اسم جو کسی مخصوص شخص، جگہ یا چیز کو ظاہر کرے، مثلا اسد اللہ، پاکستان۔ اسم معرفہ کی اقسام: اسم عالم، اسم ضمیر، اسم موصول اور اسم اشارہ۔ بچوں قواعد میں آج ہم اسم معرفہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسم عالم، اس سے مراد وہ خاص نام ہے جو کسی شخص کی پہچان کے لیے بطور علامت استعمال کیا جاتا ہے، مثلا شمس العلماء، کلیم اللہ، قائد اعظم، ابن مریم، حالی۔ اسم ضمیر، وہ کلمہ ہے جو کسی نام کی جگہ تکرار سے بچنے کے لیے استعمال ہو۔ اس سے تحریر میں خوبصورتی اور روانی پیدا ہوتی ہے، جیسے وہ، آپ،
ہم، ان، اس وغیرہ۔ اسم موصول وہ اسم ہے جسے کسی جملے کے ساتھ لگائے بغیر اس کا پورا معنی سمجھ میں نہ آئے۔ مثلا جس نے، جس کا، جس کی، جیسا، جن کا۔ اسم اشارہ یہ وہ اسم ہے جو کسی چیز، شخص یا جگہ کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ مثلا یہ، وہ۔ اگلا سوال ہے، دیے گئے اسماء سے مذکر اور مؤنث الگ الگ کر کے لکھیں۔ دعا مؤنث ہے، عالم مذکر ہے، دنیا مؤنث، زینت مؤنث، فضل مذکر، شمع مؤنث، گیت مذکر، رونق مؤنث، خورشید مذکر، نور مذکر۔ اگلا سوال ہے، دیے گئے الفاظ کے جوڑوں کی شناخت کریں اور درست تصور پر صحیح کا نشان لگائیں۔ عرش، فرش یہ متضاد ہے اور گیت، نغمہ یہ مترادف ہے۔ جاڑا، گرمی، جاڑا سردی کو کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ کیا ہے؟ متضاد۔ مالک، آقا یہ مترادف ہیں، ہم معنی الفاظ ہیں۔ سلانا، جگانا یہ متضاد ہیں۔ کچھ نیا لکھیں۔ دیے گئے الفاظ کے جملے بنائیں۔ صفت اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ رحم فرماتا ہے۔ فضل اللہ کے فضل سے ہم نے اپنا گھر خرید لیا۔ زندگانی زندگانی کا دورانیہ مختصر ہے۔ عظمت اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی عظمت والی ہے۔ خوشنما باغ میں خوشنما پھول کھلے ہوئے ہیں۔ پیارے بچوں، اگلا سوال ہے، حمد کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ آپ اس کا خلاصہ جو میں نے تشریح آپ کو کر کے دی ہے اس میں سے کر سکتے ہیں۔ باقی کے 2 سوال بھی آپ ہی کے کرنے کے ہیں۔